بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ایک خبر ایسی جو سننے میں آتی ہے کہ لیبیا کا ایک شہری عامر القذافی، اس کی ایک معجزاتی کہانی جو ہے وہ آج ہم آپ کو سناتے ہیں، جو کہ بڑی فیمس بھی ہوئی ہے پوری دنیا میں. کہ کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہے بات. یہ کرم اور یہ نصیب جو ہے نا، بہت چنے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے. یہ عامر القذافی صاحب جو ہے نا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، یہ موجود ہے. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا اور ان کا سب کچھ اپروو ہو گیا، ان کا ویزا بھی آ گیا. ایک گروپ کے ساتھ ہی ٹریول کر رہے تھے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ پہنچے نا اور کلیئرنس کی باری آئی تو یہ پتہ چلا کہ ان کے نام کے ساتھ قذافی ہونے کی وجہ سے ان کا جو ریجیکشن تھا وہ ہو گیا. وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی نا، کلیئرنس، وہ ان کو نہیں دی گئی، تو ان کو جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا. جبکہ ان کے گروپ کے جو باقی تمام لوگ تھے جن کے ساتھ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو وہ جہاز پہ بیٹھ کر چلے گئے اور جہاز جو تھا وہ اڑان پکڑ لیا، چلا گیا. ٹھیک ہے، تو عامر قذافی صاحب جو تھے یہ بیٹھے رہے وہیں پر. انہوں نے کہا میں جاؤں گا حج پر اور میں لازمی جاؤں گا، اور یقین تھا ان کو، اور وہیں بیٹھے رہے. سب نے کہا بھائی چلا جا، بھائی جہاز چلا گیا، اب یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا، مجھے پتہ ہے میں جاؤں گا. پھر اچانک سے خبر آئی کہ جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے جہاز جو ہے اس کو واپس ایئرپورٹ پہ جو ہے نا، ہوائی اڈے پہ لینڈ کرنا پڑا. جہاز دوبارہ کے لینڈ کیا. عامر قذافی صاحب کو جب یہ پتہ چلا، پھر یہ کلیئرنس کی طرف بھاگے جا کے ادھر. پھر انہیں شور ڈالا کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے بھی لے کے جائیں. اس کے بعد پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور پھر سے ہی نا ان کو کلیئرنس نہیں دی گئی. جہاز دوبارہ پروان چڑھ گیا، چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ وہیں بیٹھے رہے. پھر لوگ ان کے پاس آئے کہ بھائی چلا گیا جہاز، اب تو چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گا، دیکھ لینا. پھر ایسا ہوا کہ پھر فنی خرابی کی وجہ سے جہاز واپس آ گیا، پھر موڑنا پڑا. اور اس کے بعد اس بار جو ہے نا پائلٹ نے خود کہا کہ بھائی عامر کے بغیر جو ہے نا جہاز اب نہیں اڑ سکتا. جب تک عامر جہاز میں نہیں بیٹھے گا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا. پھر عامر صاحب کو بلایا گیا، کلیئرنس دی گئی، جہاز میں بٹھایا گیا، حج کے لیے روانہ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھے، جب یہ تیسری مرتبہ بیٹھ کر گئے نا تو جہاز بڑی آسانی سے اپنی منزل طے کر کے پہنچ گیا، کوئی فنی خرابی نہیں ہوئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو ویزے لگتے ہیں نا، یہ یہاں سے نہیں لگتے، یہ اوپر سے لگتے ہیں. یہ جو ٹکٹیں ملتی ہیں نا، یہ یہاں سے نہیں ملتی، اوپر اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تو یہ جو فرش پر جن کو دھتکار دیا جاتا ہے نا، جن کو اتنے مقبولیت نہیں ملتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عرش پر وہ کتنے محبوب اور مقبول ہیں اللہ پاک کی نظر میں. واہ! تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب لوگوں میں شامل کرے، ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی اپنے گھر پر بلائے، اسی طرح ہمیں بھی پیار نصیب ہو، ایسا بلاوا نصیب ہو. مگر اسٹوری اتنی اچھی ہے کہ جب اللہ بلاتا ہے تو جہازوں کو بھی 2 بار 3 بار مڑ کر واپس آنا پڑتا ہے. ہوائیں بھی اپنا رخ بدل دیتی ہے، مگر قسمت جو ہے نا انسان کو ادھر تک پہنچاتی ہے جہاں تک اس کا نصیب لکھا ہوتا ہے. ہائے اللہ، کیا بات ہے! بڑی پیاری خبر تھی. میں نے کہا ادھر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے آج. جی جناب، یہ وہ الارم ہیں بڑے سارے جو مجھے بجا کے رکھنے پڑتے ہیں. دیکھیں بجے جا رہے ہیں. آپ بھی اپنی زندگی میں الارم لگایا کریں ہر چیز کے لیے، تو آپ کو یاد رہے گا. مجھے بہت ساری چیزیں نا بھول جاتی ہیں، تو میں ہر چیز کے لیے الارم اور اپنی نوٹ بیگ میں نا چیزیں لکھ لیتی ہوں. تو دیٹس دا بیسٹ ٹپ یاد رکھنے کے لیے سارا دن کے کام. پاکستان کے لیے ناظرین ایک بہت زبردست خبر جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل دور میں جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی جو ہے نا، اس میں برائے بلاک چین اور کرپٹو جو ہے، تو اس میں بلال بن ثاقب صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے پہلے بٹ کوائن کے اسٹریٹجی جو ہے اس کی ریزرو کا اعلان کر دیا.
اب پاکستان جو ہے وہ صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تحریک ہے, ایک ڈیجیٹل تحریک بن گئی ہے جس کی قیادت جو ہے, جس کی قیادت نوجوان کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ تیار ہے آگے بڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے. تو پھر اب یہ جو خبر ہے وہ بڑی اچھی سمجھی جا رہی, لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے, سراہا جا رہا ہے, اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ, مگر عام آدمی جو ہے اس کو اس کے بارے میں ابھی بھی نا پتہ کچھ نہیں ہے. عام آدمی کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کرپٹو کیا ہے, لیکن یہ جو ریزروز بنائے ہیں نا اس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کھل کے بات کریں گے کہ جو بیسکلی اس کے ہونے سے فائدہ کیا ہوگا, اس کے علاوہ جو ویب 3 ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, بلاک چین کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے دنیا جو ہے ان چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہے. تو آج ہم جون سینا احمد منظور صاحب سے بات کریں گے اس ٹاپک پہ, ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے. آج یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ عام آدمی کے لیے ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, اب آپ سوال تو سمجھ گئے, اس لیے مجھے تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ جو اسٹریٹجک ریزرو بنائی گئی ہے یہ بیسکلی ہے کیا, اس کا فائدہ عام عوام کو کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو اس کو ایسے یوز کرنے کا جو پلان کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ جیسے گولڈ نہیں ہوتا ریزرو رکھ لیا جاتا, اسی طرح اس کو بھی ریزرو رکھ لیا جائے گا کہ جی کبھی کبھی پاکستان پہ کوئی مسئلہ آئے تو ان ریزروز کو ریزروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیک اینڈ پہ رکھ لیا جاتا ہے. اچھا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز رکھی جا رہی ہے, وہ کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں یوز ہو سکتی ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہے ہی نہیں, یعنی بس نام کی ہے اور اس کو آپ نے ایک جگہ پہ رکھ لیا. تو بٹ کوائن کے اوپر اگر آپ کسی بھی ملک کی اکانومی کو رکھ لیں تو وہ کوئی بہت اچھی اپروچ اس ٹائم پہ نہیں ہے. یعنی آپ کیا کریں گے, آپ بیسیکلی اس کو آپ نے رکھ تو لیا لیکن جب بیچنے کی باری آئے گی یا جب اس کو آگے پیچھے کرنے کی چیزیں ضرورت پڑے گی تو تب نہ کر پائے تو کیا ہوگا. اور یہ اتنی زیادہ ایکچولی اس کے اندر جو پرابلم ہے نا, اس کی پرائسنگ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بٹ کوائن اوپر نیچے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ کی پوری اکانومی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ڈالر کے چھوٹے سی چیزوں سے اوپر نیچے پوری انفلیشن سے کیا کچھ ہو جاتا ہے, تو بٹ کوائن سے تو بہت ہی زیادہ چیزیں اوپر نیچے ہوں گی, تو اس سے پرابلمز بہت زیادہ کریٹ ہو سکتی ہیں. مگر ہم اس کے اوپر ریلائی بھی تو نہیں کر سکتے نا, ہم نے تو بس ایک ریزرو بنا لیا ہے نا, بیک اپ ریزرو رکھا ہوا, اب ہم اس کے اوپر ٹوٹلی اکانومی کو تو ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے ہیں نا. بالکل, یہی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اصل میں آپ کو اس کو اگر اس طرح کا کوئی آپ نے قدم لینا ہے تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. لائک آپ نے صرف اگر اسٹیٹ بینک کو یا فائنانس آرگنائزیشنس کو آن بورڈ کر لیا, وہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکے گا, کیونکہ آپ کو ایف آئی اے کو, نیب کو اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, انوائرمنٹ کا جو ادارہ ہے, ان سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. ایک طرف میں ایک مزاحتاً بات ذہن میں آ گئی کہ ایک طرف ہم ایمنیشن چیک کر رہے ہیں تمام گاڑیوں کی کہ جی کاربن نہ پھیلے پوری, اور دوسری طرف ہم ایک مائننگ مشین لگانے لگے ہیں جس نے 24/7 بنانے ہیں اور چلنا ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایئر کے اندر اس نے ایڈ کرنی ہے. تو وہ چیزیں نا کچھ مس میچ سی ہو رہی ہیں اصل میں. اچھا, سننے میں آتا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ زیادہ ہی کرپٹو کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. کرپٹو کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, کرپٹو کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. Is that true? جی, یا اٹ از بیسکلی اٹس اے مین تھنگ. یعنی کہ اس کو آپ ایسے کہہ لیں, ڈارک ویب کے اوپر, ڈارک ویب کا سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. پہلے تو لوگوں کو اندازہ سمجھانا پڑتا تھا, اب تو ہر بندے کو پتہ ہے ڈارک ویب کیا. ڈارک ویب کی مین کرنسی ہے اصل میں بٹ کوائن, کیونکہ یہ ٹریسیبل نہیں ہے. ونس آپ نے کسی کو سینڈ کر دی, اب وہ اس بندے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی آپ کو نہیں پتا. اچھا, آپ ٹریس نہیں کر سکتے نا, بیک اینڈ پہ آ ہی نہیں سکتے آپ, ٹھیک ہے, کہ کہاں گئی, کیونکہ بینک اکاؤنٹ میں تو نام آ جاتا ہے نا جب آپ اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو نمبر بھی نہیں آتا, صرف ایک سکسیزفل پیمنٹ کا میسج آتا ہے, چلی گئی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریک نہیں کر سکتی ہے منی لانڈرنگ اگر ہو رہی ہے تو وہ نہیں پتہ کرا سکتے ہیں نا. بالکل نہیں. تو اب یہ جو پاکستان ہے اس میں اس کا فیوچر کیا ہے, کیا یہ لیگلائز ہونے جا رہی ہے پاکستان میں, اس کو الاؤ کریں گے؟ ابھی تو جو انہوں نے بھی یہ ٹوکن 2025 پہ بات کی ہے, بلال بن ثاقب نے بھی وہ بھی یہی بات کی ہے کہ جی ابھی لیگل نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن اسٹریٹجی جب تک لوگوں کو نہیں بتائی جائے گی نا, لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا کہ اصل میں اس کا فائدہ کیا ہے, یعنی ان کے لیے ایک نارملائز چیز کر دی جاتی ہے نا. جیسے آج کل میں اگر اس کو ایسے مثال دوں, جب چیٹ جی پی ٹی نیا آیا تھا تو لوگوں کو ہوا لگتا تھا, یا ای میل آج سے بہت سال پہلے نئی آئی تھی, لوگوں کو لگتا تھا پتہ نہیں کیا چیز ہے. اسی طرح اب یہ آ گئی ہے, اس کے اوپر جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے, کیسے بنائی جا رہی ہے, تو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, اگر اس کا آلٹرنیٹ جس پہ اگر ہم کام کرنا چاہیں گے, دیٹ از کالڈ سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسیز.
لائک آپ کی جو ابھی ہارڈ منی ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیں ڈیجیٹل منی کے اندر ڈائریکٹلی, لائک ای روپی بنا دیا جائے, اس کا کرپٹو کرنسی یا کرپٹو کوائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو پراپرلی بنا دیا جائے اور ہر بندہ وہ یوز کرنا شروع کر دے, تو آپ کی زندگی اور آسان ہو سکتی ہے. اب نئی چیزوں دیکھیں, ہم ایکچولی وہ چیز ڈپلوائے کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں جو 2009 کی ہے. منظور صاحب تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے, میں چاہ رہی ہوں جو عام بالکل دیکھنے والا شہری ہے, جس نے بٹ کوائن کا نام تو سنا ہے, کرپٹو کا نام تو سنا ہے, بٹ ان کو کام کچھ نہیں پتا اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, ایک ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اچھا دیکھ بریک کے بعد. اوکے. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے اوپر اور بٹ کوائن کے اوپر. اچھا, یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جو FATF, ٹھیک ہے, یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے نا, ٹھیک ہے, جو کہ منی لانڈرنگ کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہے, اس میں پاکستان پہلے بڑے مشکلات میں رہا ہے. اب اگر یہ ہم لیگلائز کر دیتے ہیں ساری چیزیں, ہم پراپر طریقے سے اس کو نہیں کرتے, تو کہ وہاں پہ FATF میں کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میم, ایکچولی چکر یہ ہوتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, UN ہے, FATF ہے, یا کوئی بھی whatever, کوئی بھی چیز ایسی چل رہی ہے, ان کی کچھ پالیسیز اور کمپلائنس ہوتی ہیں. کسی بھی کنٹری کو ان کی کمپلائنس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اب جو انہوں نے اگر لکھی ہوئی ہیں, جو یہاں پہ پالیسیز بنیں گی وہ ان تک پہنچیں گی, اس کے اوپر وہ ایک ڈیسیجن دیں گے اصل میں, کہ جی آپ نے, جیسے اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں کہ جی کمپنی کے اندر سمجھانے کے لیے آپ نے جا کے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے ISO 9001. اب ISO 9001 کا ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایکچولی کمپلائنس شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہوتا ہے آپ کی کمپنی نے ان چیزوں کو ان کو جو ہے نا فالو کرنا ہے, جس کی بیس پہ ہم آپ کی کمپنی کو یہ سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں جو کہ بڑی دنیا میں مانی جاتی ہے. تو FATF سے بھی نکلنے کے لیے کچھ کمپلائنس ہیں جس کو انہوں نے فالو کرنا ہے. جب پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جی کوئی بندہ کون کرپٹو کو یوز کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا, کون سے آرگنائزیشنز اس کے ساتھ ہیں, کون سی نہیں ہیں, تب وہ FATF کے پاس جائے گی. FATF بتائے گا کہ ناؤ جی ٹھیک ہے جی, آپ ہماری اس پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. پھر آپ اس کو, کیونکہ دیکھیں کرپٹو بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے کنٹریز میں انلیگل ہے. مطلب پاکستان کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ؟ دیکھیں چائنا میں انلیگل ہے, US کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں جن میں انلیگل ہے, یعنی بہت سارے کنٹریز ہیں. یہ صرف جو ہے نا ایک چند جگہوں کی وجہ سے آپ کو ہر کسی کو لگتا ہے. دیکھیں چیزیں چینج ہوتی ہیں, کوئی بھی ٹیکنالوجی جب آتی ہے نا دنیا کے اندر, وہ شروع میں لگ رہی ہوتی ہے کہ بہت بڑا ہوا ہے, پھر آپ اس کے اندر سے چیزیں نکالنی شروع کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ بڑے چلاک تھے, جب کوائن مہنگا ہوا تو اس ٹائم پہ انہوں نے خرید لیا, ٹھیک ہے, سوری جب سستا ہوا تو انہوں نے خرید لیا, جیسے مہنگا ہوا تو انہوں نے بیچ دیا. تو بیچ میں کچھ لوگوں نے ایسا بڑا پیسہ بنایا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس وقت بہت مہنگا تھا اس وقت کوائن خریدا, اور اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو یہ لگا کہ ہمارا پیسہ جو وہ اسٹاک ہو گیا, بلکہ ہم تو برباد ہو گئے, ہم نے کوائن کہاں لگا دیا, ٹھیک ہے, تو اب ہمارے تو اس پہ ساری چیزیں جو ہے انویسٹ ہو گئی ہیں, تو ہم اسٹاک ہو گئے. تو ایسے کیا چالاکیاں ہوتی ہیں, کیا ٹرک کیا ہوتی ہے اس پہ پیسہ لگانے کی, کوائن خریدنے کی؟ ایکچولی ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ اے کرپٹو ایکسپرٹ, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جی ہمارے ہاں جو ہے نا لوگوں کو پہلے نالج لے لینا چاہیے اور پھر چیزوں کی طرف جانا چاہیے. یعنی میں ایک عام آدمی ہوں, میں جا کے جی فورن ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے نا اپنا پیسہ لگا دوں, اور اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں اگلے 5 سالوں میں ہونا کیا ہے, ٹھیک ہے, کس طرف جانا ہے مارکیٹ نے, اور 5 سال بعد وہ جو میں نے 4 کروڑ کا گھر لیا یا زمین لی تھی وہ 1 کروڑ پہ آ گئی ہوئی ہے, تو مجھے تو نقصان ہی ہوگا نا. دیکھیں اچھا, جن ممالک نے کرپٹو کو لیگلائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سے رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ممالک سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے کنٹریز جیسے دبئی ہے, انہوں نے صرف کرپٹو کو نہیں اپنایا اصل میں, یعنی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال اور قریب ترین مثال دبئی کی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پوری ٹیکنالوجی کو اپنایا. پوری ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جی انہوں نے بلاک چین کو اپنایا. اب اگر میں تھوڑی سی بات کروں کہ جی 3 ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے دنیا کو چینج کرنا ہے. فرسٹ از IoT, انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ جو آپ کی اسمارٹ ڈیوائسز ہیں, آپ کا اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ TV, اسمارٹ واچز, ماشاء اللہ آپ کو تو ان سب کا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ریکمنڈیشن سسٹمز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی چیز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اگر آپ گانے سنتے ہیں تو وہ گانوں کی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. میں میم فضا علی کو دیکھتا ہوں تو میم فضا نے جتنی چیزیں ولاگز یا جو بھی وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی, ریکمنڈیشن آ جائے گی نا اس میں, ٹھیک ہے. تو اسمارٹ ڈیوائسیز ہیں. اچھا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نا چینج کر دیں کہ یہ ڈیٹا گیدرنگ ٹول ہے. اب اس ڈیٹا نے گیدر ہو کے کسی ایک جگہ پہ سیو ہونا جہاں پہ وہ چینج نہ ہو سکے, وہ ہے بلاک چین. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بلاک چین کا نام بھی چینج کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ڈیٹا اسٹورنگ ٹول ہے, ٹھیک ہے. اب اتنا سارا زیٹا بائٹ پیٹا بائٹس آف ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد
اب کیا اس کو یوز کون کرے گا؟ اس کو یوز کرے گا AI, جو کہ آپ کا ریئل ڈیٹا اٹھا رہا ہے اور آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بنا رہا ہے اصل میں, جو آگے چل کے جیسے آپ کا جو 24 گھنٹے کا ایک ٹاسک تھا وہ 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہو گیا. کیسے؟ آپ کی اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. وہ جیسے چلیں اس کی ایک مثال ایسے دیتا ہوں, وہ جو ہمارے ہاں لوگ فوراً ایک بات کر دیتے ہیں نا, فیس بک ہماری باتیں سن رہا ہے, واٹس ایپ کو پتہ ہے تو صحیح, میں وہی کہنے لگا ہوں نا, واٹس ایپ پتہ, واٹس ایپ جو ہے نا رشتے کرنے والی مائی ہے. جو باتیں کریں نا ابھی میں کھولوں گی نا جیسی موبائل تو اس میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, وہی بھیجے گا. دیکھیں مزے کی بات ہے, میں نا اس کی مثال اپنے اسٹوڈنٹس کو سب کو ایک دیتا ہوتا ہوں. اگر میں آپ کو ابھی کہوں کہ جی آپ نے کوئی ڈریس پرچیز کرنا ہے یا سولر پینل پرچیز کرنا ہے مثال کے طور پہ, تو سب سے پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں گے بنا سوچے سمجھے. آپ فیس بک پہ نہیں جائیں گے. لیکن آپ کی تمام ایپس آپ سے پوچھتی ہیں کیا ہم اپنا ڈیٹا, جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ایک دوسری ایپ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جب شیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے گوگل کیا تو فیس بک کو پتا ہوگا آپ نے کیا گوگل کیا, وہ آپ کو فیس بک پہ وہ چیزیں دکھانی شروع کر دے گا. تو آپ کی باتیں کون سن رہا ہے بیچ میں سے؟ اچھا ٹھیک ہے, وہی جیسے آپ نے کوئی کانٹیکٹ ایڈ کیا, اب کانٹیکٹس کنیکٹڈ ہیں تو وہی جو آپ کانٹیکٹ ایڈ کرتے ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کو فیس بک پہ بھی نظر فیس بک پہ ہم کہتے ہیں یار کبھی تو دکھا نہیں ایک دم سے, اب فیس بک پہ کیسے نمایاں نظر آنا شروع ہو گیا. ہاں تو یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں تمام آپ اس کو کہتے ہیں نا جی کہ آپ ہمارا ڈیٹا آپس میں شیئر کر دیں, وہ جو ہم الاؤ نہیں کرتے فوراً سے بنا پڑھے, کیسے الاؤ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ آئی فون یوز کر رہے ہیں, اب اس کے اوپر آپ امیجن کریں نا کہ آپ اس کے اوپر جا کے لکھیں کہ جی آپ کی پرانی یعنی صرف فضا علی کی پکچرز چاہیے, صرف احمد منظور, وہ آپ کو علیحدہ کر کے ایک پورا فولڈر بنا کے دے دیتا. کیسے دے دیتا؟ اچھا کرپٹو اب مائننگ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ہم دے رہے ہیں مائننگ کے لیے. اب یہ دیکھیں جو بجلی ہم نے پروڈیوس نہیں کرنی, کیونکہ ہم ساری بجلی جو ہم ایسے ہائیڈرو پاور سے تو پروڈیوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, ہم کوئلہ بھی جلاتے ہیں, ہم گیس بھی جلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں سے ہم کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جب یہ سسٹمز چلنے ہیں, جب آپ نے بتایا کہ ان سسٹمز کے چلنے سے کاربن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, تو پھر ہم ایک سائڈ پہ تو کہہ رہے ہیں کہ کاربن کو کم کرو, دوسری سائڈ پہ جو ہے ہم یہ بڑھانے والی بات بھی کر رہے ہیں. ایکچولی یہی چیزیں کنفیوزنگ ہے نا میم. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, آپ نے 2000 میگا واٹ تو کہہ دیا کہ جی ہم نے مختص کر دیا جی اے آئی ڈیٹا سینٹر. خیر اے آئی از اے فینسی نیم مائننگ کے لیے. اچھا سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں مائننگ ہوتی کیا ہے. دیکھیں مائننگ ویریفائر, اس کو جیسے ابھی تھوڑے ہم نے چینج کیا نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مائننگ کو ہم چینج کر دیتے ہیں ویریفائر سے. ٹھیک ہے, ایک ایسی مشین جس نے 24/7 چلنا ہے, 24/7 365 ڈیز آف نہیں ہے اس کے اندر, اگر آپ نے اسے فائدہ اٹھانا تو. اب اس کے اندر جب کوئی ڈیٹا انٹر ہونا ہے نا اصل میں, تو اس نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. جب اس نے ویریفائی کرنا ہے, اور سب سے پہلے ویریفائی کرنا ہے, جس کے لیے آپ کو بہت ہائی اینڈ مشینز چاہیے. اب جب اس نے ویریفائی کیا, جیسے ہی اس نے ویریفائی پہلے کیا, اس نے بتایا کہ ہاں جی میں یہ جو پرائز ہے نا یہ مجھے ملنا چاہیے. وہ بٹ کوائن ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا کہ جی آپ جو ہے نا بس انٹر ہو گئے اور بس جی بٹ کوائنوں کی وہ بارش لگ گئی. اس کے پیچھے ایک میکانزم ہے جس نے رن ہونا ہے. ابھی میں اس کی زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا, بس صرف یہ سمجھیں اس نے ایک پرابلم سالو کرنی ہوتی ہے. یعنی انٹر ہونے کے لیے ایک پرابلم اس کو دی جاتی ہے سسٹم کو, اور سسٹم تیز ہوگا تو اس کو سالو کر پائے گا. جیسے تو اس کا پرائز جو ہے پھر اس کو ملے گا, انعام ملے گا جو جیت رہا ہوگا. اس ٹائم سب سے زیادہ چانسز چائنا کے ہیں جیتنے کے. چائنا میں لیگل ہے لیکن انہوں نے مائننگ مشین جس طرح بھی لگائی ہوئی ہیں, ہم اس پہ نہیں جاتے. تو یہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ چانسز چائنا کے ہیں؟ کیونکہ وہ اس ٹائم مائننگ کا 57% اون کرتا ہے اصل میں. ان کے پاس سب سے تیز مشینز لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں بجلی سے لے کر تو مشینز تک سب چیپ ہیں, بیکاز وہ سب کچھ خود بلڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کیا بلڈ کر رہے ہیں؟ اب میں اسی طرف آنے لگا تھا. مائننگ مشین کے لیے آپ نے 2000 میگا واٹ تو کہہ دی. اب 2000 میگا واٹ کے لیے اس کو چلانے کے لیے آپ کو جگہ بھی چاہیے. جیسے ابھی آپ نے ہائیڈرو پاور, آپ کو پاور پلانٹ بھی چاہیے علیحدہ سے. اس کے بعد آپ کو مشینز بھی لگانی ہے وہاں پہ. صرف 2000 میگا اے سی بھی لگانے, ان کو پورا انفراسٹرکچر ہے نا میم. یعنی ڈیٹا سینٹر کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو رن بھی کرنا ہے, پھر آپ نے آپریشنز چلانے ہیں. اس کے اوپیکس کاسٹ ہی شاید کیپیکس سے زیادہ بن جائے گی. جو کیپٹل کاسٹ آپ بنا رہے ہیں اس سے اوپیکس کاسٹ زیادہ بن جائے گی اس کی. تو کیا یہ فیزیبل ہے ایک پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے؟ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو انہوں نے کل بھی بات کی, انویسٹرز. لیکن کیا انویسٹر پاکستان آئے گا؟ دس دا سیکنڈ کوسچن. تو آپ اس کو ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, کہ انویسٹر پاکستان کیسے آئے گا. بریک کے بعد.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। कुछ ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं तो ये सेगमेंट ज़रूर देखें, और ये सेगमेंट में से कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि मिस हो गया और हम बड़े इंपॉर्टेंट आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो हमारी सोशल मीडिया पे इसकी रील्स पड़ी होंगी, वहाँ से जाके आप ये रील्स जो है फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा जहाँ पर आप फंस रहे हैं। मंजूर साहब, मुझे ये बताइए कि अब हम बात कर रहे थे कि आम आदमी, ठीक है, आम आदमी अब ये सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है, अब उसने जो पहला स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहला स्टेप जो करना है वो किस तरीके से करना है, किस तरह क्रिप्टो पे काम करेगा? देखें, सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप उठा लें, आप पहले उसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, समझें उस चीज़ को कि ये किस तरह की चीज़ है। अच्छा, तो कोई कोर्सेज होते हैं इसके? कोई कोर्सेज कर लें। अब तो यूट्यूब, अभी आपने माशाल्लाह यूट्यूब की बात की, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लेकिन नॉलेज तो लें जाके। हाँ, आपके पास कोई बंदा आ गया, ओहो ये कोई नई चीज़ चल रही है, इसमें जो है ना हमें पैसे लगा देने चाहिए, 2 दिन। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, द डे बिफोर येस्टरडे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेट जियो की। उसके अंदर ये क्रिप्टो स्कैम्स और इसके ऊपर उन्होंने बनाई हुई थी कि कैसे क्रिप्टो के स्कैम्स होते हैं। जो बंदा स्कैमर था उसने एक शॉट में $60 मिलियन बनाए थे, यानी एक स्कैम से 60 की बात कर रहा हूँ। टोटल उस बंदे की वर्थ है $1.3 ट्रिलियन। इतने स्कैम्स वो कर चुका हुआ है। अच्छा। बंदे की एज कितनी होगी आपके ख्याल में? नो आइडिया। वैसे ही जस्ट 50 है, 50 27 ईयर्स ओल्ड का है। हाय हाय। ठीक है, और उसके जो पार्टनर्स हैं ना दोनों, एक 16 साल का था और एक गालबन मेरा ख्याल है कोई 18 साल का लड़का था। हाँ। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप किसी पे कैसे एतबार कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एक चीज़ बनाई किसी तीसरे इंसान ने, एक दूसरा इंसान उसको यूज़ कर रहा है, और एक पहला इंसान आगे उसको कहता है कि मैं भी यूज़ करूँगा, एक तीसरे इंसान को जिसको वो जानते नहीं। हम साथ वाले को पैसे नहीं देते लेकिन ऐसी जगहों पे हम जाके फ़ौरन वो करना शुरू करते हैं। हाँ। ठीक है, तो वी नीड टू टेक, बेसिकली हमें नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हमने ब्लॉकचेन की बात की, AI की बात की, IoT की बात की, पहले स्टेप्स तो समझ लें कि असल में क्या है। हमें डिजिटल अब इस टाइम पे अगर आप माइनिंग की मशीन्स लगाते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट फिजिबल। आप इस टाइम पे क्रिप्टो को इकोनॉमी का पार्ट बना देते हैं, नो, इसमें फिजिबिलिटी ही नहीं बन रही। आज दुनिया के 78 कंट्रीज़ जो है वो काम कर रहे हैं आपकी डिजिटल, जो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है उसके ऊपर। तो हमें डायरेक्ट उसके ऊपर जाना चाहिए, ना कि हम पिछली टेक्नोलॉजी को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं उसके ऊपर चले जाना चाहिए असल। अच्छा, ये जो क्रिप्टो के रिजर्व्स की तरफ हमें जाना चाहिए या फिर हमें गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाना चाहिए? वही अगर एफर्ट हम गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने में लगा दें, मेरा पर्सनल ख्याल है हमें ह्यूमन रिजर्व्स को बढ़ाना चाहिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना चाहिए। देखें, ह्यूमन रिजर्व क्या होता है, ये न्यू कुछ नई टर्मिनोलॉजीज मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। बेसिकली ह्यूमन रिजर्व क्या होता है, ठीक है, गोल्ड इज़ देयर। ह्यूमन रिजर्व होता है जो जापान के पास है। अच्छा चले, मैं अब आपसे ना ये अगेन थोड़ी देर के लिए आप गेस्ट बन जाए, मैं होस्ट हूँ। मेरा क्वेश्चन है आपसे, विल यू प्रेफर अ US बेस जो इक्विपमेंट या कोई भी चीज़, या आप जापानी प्रोडक्ट लेना पसंद? बेसिकली आप कौन सी प्रोडक्ट लेना पसंद? US, पाकिस्तानी, जापानीज? ऑफ कोर्स US। मैं जापानीज़ को वो करूँगा। द रीज़न वाई, वो देर पा होती हैं। अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जी अगर US आज डाउन हो जाए, आपको पता होगा US में अपनी जो इसे कहते हैं ना नेटिव लोग नहीं रहते हैं, सारी दुनिया बाहर की है, जैसे दुबई में सारी दुनिया बाहर की है। जापान में नेटिव लोग रहते हैं। अगर दोनों की इकोनॉमी डाउन हो जाए, कौन उसको खुद से बिल्ड कर लेगा और किसको बाहर के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? US को बाहर के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, दुबई को बाहर के रिसोर्सेज की जरूरत। जापान जल्दी कर लेगा, बिकॉज उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इतना कैपेबल कर लिया हुआ है कि वो खुद से खड़े हो सकते हैं। ये होती है असली इकोनॉमिकल ग्रोथ, कि आपने अपने लोगों को इस काबिल कर दिया कि वो जो है ना, वो कोई भी किसी भी डिजास्टर में। अच्छा पॉइंट बात किया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट। तो ह्यूमन रिजर्व्स को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम अभी तक ना वो जो 19 क्या कहते हैं होते हैं, हमारी एज वाले जो लोग हैं ना, 1902 की ज़िंदगी में जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमें उससे निकलना है, और जो आजकल का दौर है, हमें आज से 10 साल आगे की चीज़ सोचनी है। कि सपोज कर लें कि आपने एक AI बेस्ड प्रोडक्ट बना ली, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से निकल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन बनना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो हमें पैसे देंगी असल में। यानी हम दूसरों की प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक इज़ अ प्रोडक्ट, व्हाट्सएप इज़ अ प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है, टिकटॉक इज़ अ प्रोडक्ट, लेकिन किसी और ने बनाई है, फ़ायदा किसी और को हो रहा है।
ہم پروجیکٹ وہ بیسکلی ہم وہ پروجیکٹ یوز کر رہے ہیں اور اس سے فی الحال وقتی طور پہ فائدہ لے رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے. ہم اپنی ایک پروڈکٹ لے کے آئیں کوئی بھی, اور اگلے 10 سال کی پلاننگ کریں اس کے اوپر. جب آپ 10 سال کی پلاننگ کریں گے تو اب جب 10 سال بعد جیسے چیٹ جی پی ٹی کب بنا, واٹس ایپ کب بنا, انہوں نے کسی بھی کمپنی نے اس کو $1 ملین میں پرچیز کر لیا, $1 بلین میں پرچیز کر لیا, جیسے ہم سنتے رہتے ہیں جو ہے. اسی طرح ہماری کمپنیز بھی تو ہو سکتی ہیں اور بعد میں لانگ ٹرم اس سے پیسہ بھی کما ہیں, اٹھا سکتے ہیں. ایک کال ہم یہاں پہ تھوڑا سا لیں گے بریک, اس کے بعد پھر دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین, ایسی چیزوں کا ڈر جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا وہ واقعی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی, ہمارے سامنے آئیں گی. جیسے کہ سپوز کوئی گاڑی سے نکلا ہے یا نکلی ہے, ٹھیک ہے, اب ٹینشن ذہن میں آ گئی, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اب یا پھر کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہے تو یہ ٹینشن لے لے کہ یار میں بزنس شروع کر رہا ہوں, کہ یہ نہ ہو کہ میرا لاس ہو جائے, یہ نہ ہو کہ میں برباد ہو جاؤں, یار یہ نہ ہو کہ میرا کام چلے ہی نہ. ٹھیک ہے, ایک ڈر ہوتا ہے نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ کہیں کوئی اپرچونیٹی جو ہے نا وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس میں نا بندہ جلد بازی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں, میں کچھ نہ کچھ پکڑ لوں بس, اور میں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ بھی جو کر لیتے ہیں نا اس میں بھی یہی وجہ ہوتی ہے. اب یہ جو ڈر ہے نا, اس کی بہت پاورفل ایک اینیمی ہے, میں آپ کو کہوں گی, جو آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ کے اندر کچھ اینیمی ہے ایسے جو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان سے لڑو نا, فائٹ کرو ان سے. یہ جو تمہارے اندر کا اینیمی ہے, اس سے جو ڈر رہے ہو تم, اس سے گھبرا رہے ہو, یہ جو لالچ تمہیں دکھا رہا ہے, یہ جو تمہیں بے صبری سکھا رہا ہے, یہ جو تمہیں غصہ دکھا رہا ہے اور غصہ کروا رہا ہے, یہ چاروں جو ہے نا یہ سارے تمہارے دشمن ہیں. ان میں سب سے جو نمبر 1 پہ ہے نا وہ ہے ڈر. ڈر بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا, یہی کیونکہ اگر میں تمہارے لیے کچھ بھلا کرنا چاہ رہا ہوں تو کون ایسا ہے دنیا میں کہ تمہارا برا کر کے دکھا سکے گا. یہ اللہ اپنے بندے سے خود کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر میری طرف سے تمہیں نقصان ہونا ہے تو پوری دنیا, کل کائنات میں کوئی اسے نہیں روک سکتا. تو پھر آج اسی پہ بات کریں گے ہم. یہ جو نہیں سمجھ پا رہے کہ جو ایک نیچرل چیز ہے ڈر, اس کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں تو ہمارے رکھ دیا ہے اس چیز کو, مگر اس کا جو کنٹرول ہے نا, وہ جو برین جو سگنل دیتا ہے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, یہ کیسے سیکھیں گے, یہ پریکٹس کیسے آئے گی. صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے کاشف بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کاشف بھائی آج دونوں کو جو ہے نا نیند بھی آ رہی ہے. ہاں آج مجھے اور آپ کو دونوں کو نیند آ رہی ہے. میں تو اس لیے نیند میں غوطوں میں ہوں کہ میں نے نیا گھر لیا ہے تو میں اس کو سیٹ ویٹ کر رہی ہوں. رات فرنیچر آیا ہے, بہت شکریہ. 15-20 دن تو میں کارپیٹ پہ بس رضائی بچھا کے سو رہی تھی میں اور فرال. ایکسائٹیڈ تھے کہ نئی چیزیں آئیں گی تو سب کچھ نیا, کیونکہ اللہ بخش امی کہتی تھی اب میں نے پچھلا گھر چھوڑا نا تو وہ بیچا نہیں, وہ رینٹ پہ دے دیا, مگر میں نے فل فرنش دیا. تو امی کہتی تھی جب زندگی میں نئی چیزیں لے کر آتے ہیں نا تو نئی زندگی ملتی ہے. تو میں فرنیچر بھی نیا لے کر آئی ہوں, میں زندگی میں ہر چیز نئی لے کر آتی ہوں, پھر کپڑے بھی نئے نئے لیتی ہوں, تو روز زندگی جو ہے نا ایک نئی رخ دکھاتی, نہیں پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہوں, انسانوں کے علاوہ. ٹھیک بات. انسانوں کے علاوہ. تو سر آج ہم بات کریں گے فیئر کے اوپر. یہ ان نون فیئر جو ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہے کیا؟ دیکھیے آپ نے بالکل بہت ہی صحیح پوائنٹ سے بات کا آغاز کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان بلٹ رکھی ہیں. ان میں خوف بھی ہے, شوق بھی ہے, خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, اور اسی چیزوں کو مدرز جو ہے نا وہ بہت بچپن میں ہی مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچوں کو ڈرا دیں گی کہ سٹی بابا آ جائے گا, جن آ جائے گا, اندھیرے سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. تو وہ ان کا وہ جو ایلیمنٹ ہے بچوں کے اندر, وہ جو خوف کا, وہ کہیں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا تو ہے, اور خوف اگر ایک لمٹ تک رہے بہت اچھا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی احتیاط پیدا ہوتی ہے اس سے, کہ احتیاط کر لو کہ یہ گاڑی اتنی سپیڈ میں چلاؤ, احتیاط کرو کہ جس سے آپ کا اگلی گاڑی سے فاصلہ مناسب ہو. اور خوف اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور پیچھے سے نہ آ کے وہ گاڑی ہٹ کر دے.
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڑی سے باہر نکلتے سر اسی وجہ سے بہت سے لوگ گاڑی سیکھ نہیں پاتے, جی ہاں. انسٹیٹیوٹ سے, گھر والوں سے, بڑوں سے, فیئر میں, آپ ڈر میں. دیکھیں کوئی نئی نئی گاڑی لیتا ہے نا ہاں جب, ویسے ہی اس کو تھوڑا سا نا ایسے کانشیس ہو کے ہاں، چلا ہوتا ہے رہا نا. ہوتا ہے ہاں، کہ واقعی. ہائی نئی گاڑی لے لی ہے, کہیں کوئی لگ ہی نہیں جائے, سائیکل والا ہی نہ ہاں، آگے لگ جائے یہی. نا جی. تو وہ اتنا ڈر رہا ہوتا ہے کہ پوری ٹریفک اس سے پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ نکل کیوں نہیں رہا یہاں سے. ہاں, یہ اسپیڈ کیوں نہیں پکڑ رہا. ہاں, تو وہ آڈ ہو جاتا ہے. تو زندگی میں جہاں کہیں پہ ابھی فیئر آپ کا مقررہ حد سے بڑھ جائے گا, وہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گا, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی پرابلم بنے گا. یہ فیئر کے نا بہت سارے مراحل ہیں, اور انسان کی ہر چیز کے اندر فیئر ہے کہ میں یہ کام کروں گا, میں یہ شہرت میں نے حاصل کر لی ہے, یہ شہرت چھن نہ جائے. فیئر پیدا ہو جائے گا, راتوں کو جاگے گا, یہ اتنے کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ شیئر ہی نہ گر جائے کہیں پہ. فیئر میں رہے گا, چیزوں کے گم ہو جانے کا, کھو جانے کا. بچوں کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ احتیاط کا ایکسٹرا ان کے ساتھ کریں گے, ہاتھ پکڑ کے سیڑھی سے اتاریں گے, ہاتھ پکڑ کے سیڑھی سے چلائیں گے, روڈ کراس کرتے وقت بچوں کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں گے کہ کہیں ان سے کوئی آگے غلطی نہ ہو جائے. اور یہ ساری چیزوں کو وہ بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلتا ہے. احتیاط تک ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کا کانفیڈنس بھی تو شیٹر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جو چیزیں انہوں نے سیکھنی ہیں, غریبوں کے بچے آپ دیکھیں جو یہ جھگیوں شگیوں میں رہتے ہیں, ان کے بچے گرمیوں میں ننگے پاؤں سڑکوں اور گاڑیوں کے درمیان میں ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بچوں کو ایسے چھوڑ دیں کہ سڑکوں کے درمیان میں گھومتے پھریں. سر پانی کا آپ حساب لگا لینا کہ جو پانی وہ پیتے ہیں وہ نل سے, پمپوں سے, نلکوں سے, کہیں سے ہم بھی خود پیتے رہے ہیں, جہاں بھی اور ملا ہمارے بچے ٹوٹی کا منہ لگایا تو پانی بھی. تو اب یہ جو بچے آج کے دور کے ہیں, اگر ان کو منرل پانی نہ ملے تو ان کو تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم نے ان کی احتیاط میں امیونٹی تباہ کر دی ہے. اچھا, اگر وہ امیونٹی ان کے بیچ میں رہتی کہ تھوڑے جرمز لگتے, یہ ہوتا وہ ہوتا, تو وہ عام معاشرے میں محفوظ رہتے. اب فیئر بھی بڑا رکھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو بچوں کو دھوپ میں بھی نہیں نکلنے دیتے, ہم کہتے ہیں گرمی نہ لگ جائے, لو نہ لگ جائے. جبکہ ہم بچے تھے, مجھے تو یاد ہے کہ میں اسکول میں جاتی تھی, 2 بسیں بدل کے جاتی تھی جون جولائی کے مہینے میں بھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی جب میں جاب کرنا شروع کی تو پھر بھی میں 2 3 بسیں بدل کے جاتی تھی. اتنا چلنے کا رستہ ہوتا تھا, اور اگر گھر کے پاس بھی اسکول ہے نا تو وہ پاس کا بھی نا آدھا گھنٹہ کا سفر ہوتا تھا, 25 منٹ چل کے جانا. یہ اچھا, اب تو گاڑیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مطلب گاڑی مجھے پتا ہے کہ اسکول کے بس اتنے ڈسٹینس پہ بھی رکھ دی گئی ہے نا, تو بچوں نے چیخنا ہے کہ بھائی یہ اتنی دور گاڑی کیوں کھڑی کی ہے, اتنا ہم نے چل کے آنا ہے. پھر اچھا آتے کے ساتھ ہی تو پہلے اپنے اسٹاف کو نا, اپنے ڈرائیور کو یا پھر جو بھی ان کی کوئی اسٹاف ممبر آئے گی, تو سب سے پہلے تو بیگ ان کو ایسا پکڑائیں گے جیسے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بوجھ ہے سب کچھ ہے, مگر عادت نہیں ڈالی پہلے. آپ کو پتہ ہے ہم کیسے بستے لے کے جاتے تھے, اور بستے پہن کر. مجھے یاد ہے, میں تو ہم لوگ وہ جو پک اپ وینز نہیں ہوتی تھی, اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو ڈنڈا پکڑنے کی جگہ ہوتی تھی, اور ایک پاؤں رکھنے کی جگہ, اور ایسے لٹک کے ہم لوگ اسکول جاتے. اب یہ طاقتیں بن رہی تھی ہماری اصل میں اس دور کی, تو ہم اپنے بچوں کو اس طاقت سے ہم نے محروم کر دیا. تو ہمارے خوف نے کہیں نہ کہیں پہ بچوں کا نقصان بھی کیا ہے. ہاں سر, وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جو برے وقت ہوتے ہیں نا وہ مضبوط لوگوں کو جنم دیتے ہیں, اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے وقتوں کو لے کر آتے ہیں, اور جو اچھے وقت ہوتے ہیں نا وہ پھر سے کمزور لوگوں کو جنم دیتے ہیں, اور جو کمزور لوگ ہیں نا وہ برے وقتوں کو واپس لے آتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت آپ نے بتایا یہ بات. دیکھیں انسان کے اندر فیئر یہ بڑھتا کب ہے, حد تک رہے نا تو یہ بڑھتا کب ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہر انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے, ٹھیک. اب وہ محبوب خدا نہ خواستہ آپ کی اپنی ذات نکل آئے نا, آپ کو خوف سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیا مطلب اپنی ذات کہہ نہیں دینا کیا؟ بتاتا ہوں. دیکھیں کہ محبوب ذات ہے آپ کے علاوہ کی کسی کی ہونی چاہیے.
آپ کی کامیابی سے جس کو خوش ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ جس کے ریلیشن ہونے چاہیے، اگر یہ والا بندہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خوشی، وہ ساری راحت صرف آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اچھا، یعنی کہ وہ محبوب بھی آپ خود ہی ہیں. اچھا، مطلب ایک آپ نے پروجیکٹ کیا، آپ کو پروجیکٹ لے کے آپ کس کے پاس جائیں گے، کس کو خوشی ہوگی سب سے زیادہ؟ جیسے ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس لے جائیں گے، شوہر، بھائی ہیں، بڑی بہن اور بڑی کوئی بھی اس طرح کے آپ کے چاہنے والے ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی اس خوشی میں بہت خوش ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اپنی ذات کی تسکین کر رہے ہیں، صرف اپنی ذات کی. میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہوں، یہ فیئر سے نہیں بچے گا. آئے ہائے، بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا، ایگزامز دے رہے ہیں بچے، پوری تیاری ہے، سب کچھ ہے، فضول کا فیئر. اب وہ فیئر جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے. جی ہاں، یہ اس طرح کے ایگزامز کے ٹائم پہ بچوں کو فیئر کیا ہوتا ہے؟ مجھے بھی آتا تھا ویسے اس وقت. نہیں سب کو ہی آتا ہے جی. اچھا، ہاں وہ اچھا تب زیادہ آتا ہے، پیپر میں آئے گا کیا؟ ہاں، جب تک وہ ڈریمز بھی ایسے آتے ہیں، بال پیڈ نہیں چل رہا، گتا گر بولائیں، ہوتا ہے کچھ بھی اس طرح کی نا، وہ ہمیں تو ڈریمز بھی ایسے آیا کرتے تھے. تو یہ نیچرل چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہم ان کے ساتھ کوآپ کر لیتے ہیں. لیکن جو بیسک کوڈز ہیں نا، جب ہم ہم جسم کے دیکھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، تو اللہ کے جب ان چیزوں کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ فیئر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے منع کیا رشوت نہیں لینی. آپ رشوت لیں گے، پکڑے جانے کا ڈر ساتھ جڑے گا. خوف پتہ ہے کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو احساس گناہ تو ہے، گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. آپ خوف سے نہیں بچ سکتے. گناہ کی احساس ہے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، یہ غلط ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے اس کو. تو یہاں پر آپ خوف سے نہیں بچ سکیں گے. آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وہ خوف سے نہیں آپ کو بچا سکے گی. خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا جب کبھی بھی آپ کوئی چیز چھپا رہے ہوں گے، آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا. بچہ چھوٹا سا بھی ہو نا تو بھی وہ کوئی چیز چھپا رہا ہو تو ڈر ہوتا ہے، امی نہ دیکھ لیں، ابو نہ دیکھ لیں، یہ نہ ہو جائے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو معاشرے کا ڈر بھی ہوتا ہے ایک، کہ میری فیم خراب ہوگا، میرا نام خراب ہوگا، میری یہ چیز خراب ہوگی، ٹھیک کرو، ویسے کرو، چھپا کے رکھو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے گرے ایریاز ہوتے ہیں، یہ گرے ایریاز اس کے خوف ہوتے ہیں. اگر گرے ایریاز آپ کے ختم ہونے شروع ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں حزن ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے. تو یہ انسان ہوتے ہیں، اور یہ انسان ہی ہوتے ہیں، اور یہ مومنین ہوتے ہیں. یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی کسی بھی صورت میں ولیشن نہیں کرتے. واہ، کسی بھی صورت میں. ورنہ اچھا سر، ایک اور چیز، یہ جو ایک ہمیں خوف آتا ہے نا جن بھوت پریت کا، جی ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو ایک فیئر ہے. کبھی کسی کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کونے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک دم سے خوف آئے گا کہ کوئی پیچھے سے ہے، کھڑا ہے، کوئی آواز آئے گی. کبھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے. کبھی باتھ روم سے آواز آئے گی، کبھی ایسی رات میں سب سو رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی باہر سے چل کے گیا ہے. عجیب سی، ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے کسی نے، مگر خوف سا رہتا ہے. تاریخ موسٹلی لوگوں کو ہوتا ہے. یہ کیا خوف ہے؟ دیکھ لیں، ایسی خوبصورت بات ہے کہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہوا ہے جن اس طرح کی چیزیں یہ اپنی اوریجنل شکل میں سامنے نہیں آئیں گی. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب چھپ گئی ہوئی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک جی، آج تک کسی نے ایسے نہیں کہا ہوگا کہ جی میں نے وہ نا پری اڑتے دیکھی ہے، وہ میرے سامنے اس شکل کی چڑیل آ گئی تھی. مطلب یہ سارے نا وہمے سے بھی ہیں، کچھ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کا خوف ہے آپ کے اندر.
اور وہ خوف پہلے سے چل رہا ہے, کہیں سے آیا ہوا ہے. اندھیرے میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کہ بچپن میں انکانشیسلی ماں باپ نے اندھیرے سے ڈرایا ہوا ہے. اوپر اندھیرا, اکیلے جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, چلو. اب وہ آئندہ اکیلے جاتے ہوئے بھی کسی کو ساتھ لے کے جائے گا. اچھا, یہ ہم خود ڈال رہے ہیں یہ کچھ ڈال بھی رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہمارے اندر کا خوف جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کچھ بگولے سے رقص کرتے ہیں, تو وہ اس کو ہوا میں بھی جن چلتا ہوا نظر آ جائے گا. وہ کہے کہ وہ یہ نا وہ کیا کہتے ہیں جیسے وال ونڈ ہوتی ہے نا, وہ کہے وہ نہیں, اس کے قریب نہیں جانا, اس میں جن ہوتے ہیں. سر مگر ویسے ہم جن پہ حاوی ہیں, جن تو ہم پہ حاوی نہیں ہے نا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہر چیز کے اوپر ہمیں خلیفہ بنایا ہے. پھر ہم کیوں خوف رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس پیرامیٹرز کے اوپر پورے نہیں آ رہے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا؟ ہم اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, ہمارے اندر دیکھیں, یا انسان خوف میں رہ سکتا ہے, یا انسان شوق میں رہ سکتا ہے. شوق مطلب امید, شوق, پیشن. جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ خوف سے ذرا دور ہوتے جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کو ایسا بھی خوف ہوتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا, یہ بس کسی لڑکی کو بھی دیکھے گا تو یہ اس کے ساتھ پھنس جائے گا, جی ہاں, پھر یہ تو مجھے منہ بھی نہیں لگائے گا, گھاس بھی نہیں ڈالے گا, میری تو طلاق پکی ہے. جی, یہ پھر لے کے جاتی ہیں جی لڑکیاں, بالکل ہے. شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد میاں کے ساتھ بس یہی ری ایکشن رکھتی ہیں, ہاں. اندر اندر خوف. وہ پرانی مائیں کہتی تھی مرد سرانے دا ساپ ہوندا ہے. تو آپ ڈر جائیں, کیا ڈر سے ٹھیک ہو جائے گا؟ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ تم جیسا سوچو گے میں تمہیں ویسا تو گمان. میں تمہارے گمان جیسا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان جیسا ہوں. تو پھر یہ فیر کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے؟ تو ہم اس لیے کہ اللہ سے ہیں ہی دور. ہم نے اپنے معاملات میں صرف اللہ ہی دور کیا ہوا اور کچھ نہیں کیا ہوا. کچھ مرد بھی ایسے سوچتے ہیں کہ عورت باہر جا کے کام کرے گی, یا اپنی ڈاکٹری کی ڈگری میری شادی کے بعد اگر کمپلیٹ کر لے گی تو باہر مردوں میں جائے گی, یا کوئی اس کا ایسے جان پہچان والا کوئی فون کرے گا یا بات کرے گا تو پھنس جائے گی اس سے. یہ تو میرے سے اچھی شکل کا کوئی دیکھے گی یا تھوڑا پیسے والے دیکھے تو پھنس جائے گی. مرد بھی یہ فیر رکھتا ہے. تو گھر بٹھا کے دیکھ لیں, نہیں پھنستی. میں ویسے ایک بات کروں, چیپ سی باتیں ہیں ساری کی ساری, واقعی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میری شہرت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کہتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے. آپ اسی سے دور ہو رہے ہیں. جو آپ کو شہرت بخشتا ہے وہی آپ کو ذلت بھی دے سکتا ہے, وہی جو آپ کو عزت بخشنے والا ہے. تو رجوع کدھر کرنا چاہیے؟ جہاں سے دونوں چیزیں ملتی ہیں. تو کیا یہ اللہ تو مہربانی کر ہمیں, تو ستار العیوب ہے, تو چھپانے والا ہے, تو چھپا بھی سکتا ہے. سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے انسان کو؟ کہ میرے گناہ نہ ظاہر ہو جائیں, نہ دنیا کے سامنے, ہاں نہ اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے بھی معاف ہو جائے بس. ہاں معاف ہو جائیں, اور دنیا کے سامنے تو بالکل نہ کھلیں, بہت بےزتی ہو جائے گی. تو بھائی رجوع کرو اللہ سے. تمہاری غریبی اور امیری کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس سے رجوع کرو. تمہاری زندگی اور موت کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تمہاری بیماری اور شفا کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں, تم خوف اپنا لیے بیٹھے ہو, ادھر رجوع نہیں کر رہے. یا ڈر کے جیو یا مر کے جیو. مر کے جیو. ایک بریک لیں گے, we'll catch you after the break. ٹھیک ہے, آئیے جی کافی لے کے آئیے. اچھا کاشف صاحب, یہ ایک قدرتی انسانی جذبہ بھی ہے, یہ جو فیئر ہے, ان نون فیئر, اس کو ختم کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے سلوشن جی ہاں ہے, جی بالکل ہے. اور فیئر کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, شوق. آپ کے اندر کرنٹ پیدا ہو جائے. آپ نے ابھی بڑی خوبصورت اپنی ہی مثال دی کہ میں نئے گھر میں گئی, شوق پیدا ہوا, اور میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں, اور کپڑے نئے, اور جو ہیں ایک شوق پیدا ہو گیا آپ کے اندر. وہ شوق نے آپ کو باقی چیزوں سے ہٹا دیا. ہاں, فوکس بھی, ایک کنسنٹریشن ملی, ایک فوکس ملا آپ کو, ہے نا جی. تو جب لائف کے اندر آپ کے کوئی فوکس نہ ہو تو آپ کو ہر چیز کہیں نہ کہیں سے بگولوں کی طرح ڈرا رہی ہوتی ہے.
کیونکہ آپ کا ایک جگہ فوکس نہیں، آپ کا ہر جگہ فوکس ہے. جس کا ہر جگہ فوکس ہے اس کا کہیں فوکس نہیں ہے. صحیح. تو زندگی میں کوئی کاز ڈھونڈے. کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پیسے کو بیس بنایا کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور جب وہ 50-60 سال میں پہنچے اور پیسہ بھی آ گیا تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ پیسہ چلا نہ جائے. اچھا آ گئے، کما لیا، پیسے دار سب کچھ ہو اب تو گیا، انجوائے کرو نا. اب ڈر ہے کہ جائے گا پیسہ. اب ڈر لے. ہے کہ یہ پیسہ چلا جائے گا. تو یہ جو خوف ہے یہ ایج کے حساب سے بھی سیٹل نہیں ہوتا، جاتا نہیں ہے آپ کی نہیں زندگی جاتا. سے، کسی بھی ایج کا کسی بندہ ہو. بھی ایج کا بندہ. وہ کہتے ہیں بندے کو مرنے کا ڈر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اتنا جو پیسہ بنائے اس کا کیا ہوگا. اچھا سر، وہ ایک بات بلکہ میرے دماغ میں بھی آئی کہ جب جس کے پاس بہت کچھ ہے، بہت پیسہ ہے، اس کو تو چلو ڈر ہو سکتا ہے واقعی کہ اس کے پاس سے کھو نہ جائے، پیسہ چلا جائے، مگر جس کے پاس ہے ہی نہیں پیسہ یا کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو کس چیز کا خوف؟ وہ کہتا ہے جب ہے ہی نہیں تو ہے ہی نہیں تو ڈر کس چیز کا؟ خوف ہی کوئی نہیں ہے. خوف ہی کوئی نہیں. ہاں. تو یہ دیکھیں نا، ایک اسی کے مقابلے کی ایک چیز پیدا ہوگی کہ ایک چیز نہیں ہے، اب اس کا ڈر نہیں ہے. تو بھائی اتنا کما لو جس کو چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. تو اور جوانی میں گھومتے پھرتے نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گڈے گڈے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو جرمنی ہو کر آتے ہیں. کھیڑا جرمنی کدھر جانا ہے بھائی؟ تو اور کیا ایسے ہی ہے. کیڑے آئلینڈ سے جانا ہے تو آئلینڈ سے ڈبکی نہیں لگا سکتے تھے، پاؤں ٹھنڈے نہیں کر سکتے پانی میں ڈال کے، کیا پچھلے فائدہ؟ دنوں انہوں نے کہا جی آپ یورپ جاتے رہتے ہیں، اس دفعہ آپ نا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا. میں نے کہا بھی میرے ساتھ یورپ جانا ہے تو یہیں پہ 2 نفل پڑھ لو، کیونکہ میرا یورپ بالکل نہ مسجد جیسا ہی ہوتا ہے. جو یورپ تم دیکھنے چاہ رہے ہو نا، وہ نہ میرے سے اب اتنا پہاڑی چڑھی جاتی ہے نہ جایا جاتا ہے. ہم محفلیں کرتے ہیں، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ والا یورپ دیکھ رہے ہیں نا تو بھائی یہیں کی مسجد میں نماز پڑھ لو میرے ساتھ، تمہارا یورپ پورا ہو جائے گا. بھائی اللہ کی بنائی ہوئی پوری کائنات ہے، اتنی خوبصورت ہے، ہم دیکھیں تو صحیح سیرو کہ فی اللہ نے کیا کیا الارض بنایا کہا ہے. کہ اس دنیا کی سیر کرو، لیکن ان لوگوں کی عاقبت بھی دیکھو جنہوں نے جھوٹ بولا. واہ. یہ سیر خالی سیر نہیں ہے، ایک آبزرویشن ہے. یہ دنیا گاہ ایک آبزرویشن ہے. اسی کو اویئرنیس بھی کہتے ہیں. اسی کو اویئرنیس کہتے ہیں. اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے جھوٹ باندھا. تو یہ سچ جھوٹ آپ کے اندر خوف کی ایک بنیاد ہے. سچا بندہ خوف کے قریب بھی نہیں جاتا، فیئر لیس ہوتا ہے. فیئر لیس ہوتا ہے. بالکل. ایک اور چیز، ایک بندہ ہے سپوز جس کے پاس کچھ نہیں، جیسے میں بات کر رہی تھی، اس کو کھونے کا کوئی ڈر خوف ہے ہی کوئی نہیں. اب جس کی کوئی جگی نہیں ہے تو اس کی جگی میں کیا پانی آئے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. مگر اس کے پاس یہ ایک خوف تو ہے نا کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میرا علاج کیسے ہوگا، میرا پیسہ اگر میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرے بچے کے دودھ کے پیسے ارینج نہیں ہوئے تو میرا بچہ دودھ نہیں پیے گا، تو پھر کیسے، میری ماں بیمار ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. یہ والے خوف بھی تو ہے نا. دیکھیں ایک بات سب کا بڑا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر if you save for the rainy days will come. اگر تم اپنے ڈر کے لیے پیسے اکٹھے کرو گے نا، وہ ڈر آ جائے گا. انتظار ہی کرنا ہے تو برے وقت کا کیوں کر رہے ہو، اچھے کا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، ویٹ تو برے ٹائم کا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ برا وقت کب خوف آئے گا. نہیں ہے، یہ ویٹ ہے پھر. ہاں تو آپ نے انتظار ہی کرنا ٹھہرا، ہاں تو اس کا کیوں کر رہے ہو، اچھے وقت کا کیوں نہیں کرتے؟ تو ہاں امید کا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں امید میں ڈر نہیں ہے نہیں. ہاں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ یہ چیز نہیں ہے، میری امید ہے کہ یہ مجھے مل جائے گی، میں محنت کر رہا ہوں، وہ میری سنے گا. اس کے اندر ڈر نہیں ہے. میں اپنے بچے کی فیس ارینج نہیں کر سکا تو اس کو کلاس میں ایگزام میں بیٹھنے دیں گے، یہ فیئر ہے. یہ نیگیٹو ہو گیا. میرا بچہ پاس ہو کر آئے گا، انشاءاللہ ڈگری لے کے نکلے گا اسکول، یہ پازیٹیو. اس کے مقدر کے لیے دعا کریں، اس کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ صحت سلامتی کے ساتھ بچوں کو رکھے. ان بچوں کو ہی جا کے دیکھ لیں جو پیدائشی طور پر کوئی معذوری ملی ہوئی ہوتی ہے، جن کو ان کے والدین کا کرب جا کے دیکھ لیں تو شکر ادا کریں کہ آپ کی اولاد ہستی کھیلتی پھر رہی ہے. وہ فیل پاس سارے ہی ہوتے ہیں بچپن میں. اچھا جو بہت انٹیلیجنٹ بچے بھی ہوتے ہیں نا، کیا ان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے؟ وہ پیسہ تو نالائق ترین بچے کے پاس بھی ہو سکتا ہے. سر یہ سوال بھی کروں گی، کیا یہ قسمت کا گیم ہے، قسمت کا کھیل؟ بریک کے بعد. کاشف صاحب
قربانی کا جانور لوگ لے کر آتے ہیں جی ہاں. بڑے پیار سے چاو سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عجیب سا فیئر رہتا ہے کہ کچھ فیملیز میں تو میں نے دیکھا ہے بڑا خیال رکھتے ہیں، اس میں خیال بھی کہوں گی، فیئر بھی کہوں گی کہ کوئی ہمارے بچے جو ہیں کوئی اس کو سوئی نہ بھونک دیں، کیل نہ چبو دیں، جی ہاں. اس کو کوئی چوٹ نہ لگا دیں، اس کو باہر نہیں لے کے جانا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، زخم لگ جائے گا، کیونکہ یہ سارا بھی فیئر رکھتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں ایسی چیزوں میں اگر یہ ہم فیئر رکھتے ہیں تو کیا یہ بھی فیئر غلط ہے یا ہم پازیٹیو؟ یہ احتیاط ہے دیکھیں. اچھا. کیونکہ قربانی کے جانور کا جو زخمی ہونے والا جو معاملہ ہے، زخمی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بھی کوئی کیٹیگری ہے. جیسے کہا جاتا ہے کیونکہ آتے ٹرکوں شرکوں پہ بسوں پہ دیکھا اپنے جانور لے کے آتے ہیں تو وہ اترتے کوئی تھوڑا سا لگ جانا، کوئی یہ زخمی نہیں ہوتا، ڈیمیج کوئی چیز نہ ہو اس کی. اس بارے میں مفتیان نے علیحدہ سے تفصیلات اس کی بتائی میں کہ قربانی کے جانور کی. لیکن کوئی قربانی کا جانور آپ روڈ پہ لے کے بھاگا، کسی گاڑی سے ٹکرا گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں خوبصورتی سے قربان کرنا ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ بیسٹ چیز ہم اپنے اللہ کے حضور پیش کریں. تو سر ہم جو یہ یہاں پر جب زندہ ہوتے ہیں اس دنیا میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں نشہ تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈرگز میں لگے ہوئے ہیں، شرابوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے منشیات میں لگے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں. تو اب ہم جب مر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اندر تو اپنے آپ کو کھوکھلا، اپنے آرگنز، اپنی جسم کو آگ لگا کے تباہ ذہن سب کچھ برباد کر کے جا رہے ہیں. تو اپنے شریر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو، تو پھر ہم نے ویسے ہی نہیں کرنا جیسے قربانی کا جانور بھی پورا پراپر دیکھتے ہیں. تو ہم اپنے اندر جو چوٹ چیزیں لگا رہے ہیں اس کا کیا ہے؟ کیا وہ ہماری پھر یہ موت بھی قبول ہوگی؟ صحیح بات، بالکل. تو ہمیں اس کا بھی تو فیئر ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ بات ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی، ہم فیئر رکھیں اس کا. ہاں بالکل، اس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. اس کے ساتھ زیادتی نہیں آپ نے کرنی، اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھنی ہے. یہ روح بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جسم بھی اللہ کی طرف سے، یہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. یہ بہت بڑا جواب ہوتا ہے ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والا جوتا. نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے تو ایک اور لیں، جائیں خرید لیں، نیا سوٹ کھاڑی سے جا کے لیں. تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی احتیاط کرنا، اپنی روح کی احتیاط کرنا، اپنے کردار کی احتیاط کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں منظور ہونی ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک خوف اگر آپ کو مل جائے نا، پھر آپ سارے خوفوں سے نکل جاتے ہیں. ایک خوف، اور وہ ہے اللہ کا خوف. سر ایک جگہ کہا جاتا ہے اللہ سے محبت کرو، ہاں، اب کیونکہ پروگرام بالکل ختم پہ مگر اس کو لیبریٹ ضرور میں کر آپ کو دیں. اس کا نا بڑا ایک جگہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ سے پیار کرنا، اللہ تو محبوب ہے. پھر ہم یہ فیئر کس چیز کا، یہ بھی مجھے دیکھیں، دو کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں ہیں کہ محبت اور خوف کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ خوف ہو گئی، یہ محبت ہوگی. لیکن یہ وہ والا خوف نہیں ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے کہ تمہیں جنت، تمہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا، سانپ ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یہ وہ والا خوف ہے کہ محبوب نہ ناراض ہو جائے. اگر اللہ آپ کا محبوب ہے تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ محبوب نہ ناراض ہو جائے. جیسے دنیا میں آپ کا کوئی محبوب ہوتا ہے، آپ کتنے اس کے لیے کہتے ہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. اچھا، ہمیں یہ خوف نہیں رکھنا کہ یہ کر دے گا اللہ جلالی، یہ رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ. اللہ میرا پیارا، اللہ سے میرا رشتہ، میرا سب سے قیمتی رشتہ، 70 ماؤں سے زیادہ کا رشتہ میرا، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا. جیسے ابو سے جھوٹ بول دیا ہے اور ابو کے سامنے پکڑے گئے ہیں، تو اب یہ خوف ہے کہ ابو کچھ کہہ نہ دے. پتہ ہے ابو کو پتہ چل گیا مگر ابو اب کچھ کہہ نہ دے، خوف ہے. لیکن وہ شفقت دیکھیں کتنی ہوتی ہے، ماں کی شفقت کتنی ہوتی ہے، اور وہ 70 ماؤں کی شفقت. تو کہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا صرف اتنا سا خوف ہے. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب، بہت مزہ آیا، بڑا کچھ سیکھا آج آپ سے. میں نے بھی سیکھا، آئی ہوپ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ سب سے ملاقات کریں گے پیر کے روز. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خاص خیال رکھیے گا اپنے جانور کا بھی جس کو آپ لے کر آئیں قربانی کے لیے. انجوائے کیجیے.